اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو یہ سامنے لائٹ ہے یہ بند کروا دیجیے. یہ جو اللہم صلی علی محمد. تقریباً ہر سال کچھ ایسے دروس ہمارے منعقد ہو جاتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات آتے ہیں. ان میں کچھ سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ذرا عمومی بنا کر کے سب لوگوں کے لیے ان کے جوابات فائدہ مند ہو جائیں کسی ایک کلاس کا انتخاب کرتے ہیں. تو آج اسی طرح ہی کی ایک کلاس ہے جس میں کچھ اہم اور کارآمد باتیں جو بیان ہو جائیں گی اور اس کے ضمن بہت ساری اور چیزیں بھی آ جائیں گی جو عام طور پر عمومی زندگی میں بیان نہیں ہو پاتی. اس میں فقہی مسائل بھی آئیں گے، اس میں کچھ تاریخ کی باتیں بھی آئیں گی، اس میں کوئی عقائد کی باتیں بھی آئیں گی، کچھ شیعت پہ اعتراضات کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آئیں گی، کچھ شیعت کے کچھ اندرونی معاملات کا بھی تذکرہ آئے گا. تو ایک مکس پلیٹ، ایک کشکول جسے کہا جائے، اس طرح کی کلاس عام طور پر ہماری ہوتی ہیں. تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی آگے بڑھ رہی ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بہتر ہے یا مستحب ہے. بائیں ہاتھ میں کیا انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ کیونکہ شادیوں کے سلسلے میں جو بھی یا انگیجمنٹ رنگز ہوتی ہیں یا شادی کی جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ عام طور پر خواتین بائیں ہاتھ میں پہنتی ہیں. تو کیا یہ عمل مکروہ تو نہیں ہے، ناپسندیدہ تو نہیں ہے اسلام میں؟ تو اس طرح کی بہت سی باتیں اس کے اندر آتی ہیں. تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی جائے کہ ویسے تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ شیعت کا ایک شعار ہے، اور ہمارے زیادہ تر مجتہدین اور مراجع نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا استحباب ذکر کیا ہے. البتہ براہ راست صریح الفاظ میں کراہیت کو ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ مکروہ قرار دینے میں بھی اکثر علماء کے نزدیک بڑی مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے. ویسے تو التسامح فی ادلۃ السنن کا قاعدہ عام طور پر مجتہدین مانتے ہیں جو مستحبات و مکروہات کے دلائل میں چلتا ہے، لیکن بہرحال کچھ علماء کا نظریہ ہے کہ نہیں، مستحب اور مکروہ کے لیے بھی ذرا معتبر دلیل ہونی چاہیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی سے بھی یہ بات اور یہی سوال پوچھا گیا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب آیا کہ دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اور دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی بھی پہنی جا سکتی ہے، اور کوئی کراہیت کا ذکر نہیں کیا گیا. تو بہرحال اکثر علماء نے جو بائیں ہاتھ میں کسی جگہ اگر کراہیت کا ذکر کیا بھی ہے تو وہ فقط اس طور پر ہے کہ دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی نہ پہنی جائے اور فقط بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی جائے، جس کے لیے روایات میں ملتا بھی ہے کہ معاویہ نے سب سے پہلے اس سلسلے کو شروع کیا تھا بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کو، اور اہل سنت علماء نے تشبہ روافظ کی وجہ سے اس کو رائج کیا کہ شیعہ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو ہم بائیں ہاتھ میں پہنیں گے تاکہ شیعوں سے مشابہت نہ ہونے پائے. تو یہی وجہ ہے کہ کچھ تصاویر ایسی ہیں جس میں آیت اللہ خوئی مرحوم فیروزی کی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے. اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو رہبر معظم ان کی بھی اگر آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ویسے تو
شریعت اس سے کوئی ویسی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اگر مرجع نے کوئی کام کیا ہو تو وہ، لیکن یہ کہ بہرحال اتنے اعلیٰ معیارات کے اوپر فائز ہوتی ہیں ہمارے مرجع کہ بہرحال مستحبات اور مکروہات کی بھی پابندی ہوتی ہے. اگر کراہیت ہوتی تو بائیں ہاتھ میں عام طور پہ پہنے نہ نظر آتے. اسی طریقے سے اگر آپ اس میں بھی دیکھیں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اچھا، اسی طرح سے امام خمینی کی جو تصاویر ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اس سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فتاووں کے اندر بھی ذکر نہیں ہوا کہ بائیں ہاتھ میں پہننا مکروہ ہو، اور علماء کا طریقہ کار بھی یہی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک تصویر میں اور آپ دیکھیے، اس میں تو ہم کچھ خاص بات بھی اس کے اندر ایک ڈسکس کریں گے. اوپر نہیں جا رہی تصویر، ہاں چلے گی. اس میں بھی جو سب سے ایکسٹریم رائٹ پہ جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تینوں امام خمینی کے پوتے ہیں. لیفٹ پر جو ہیں یہ حسن خمینی ہیں، یہ یاسر خمینی ہیں، اور یہ سید علی خمینی. یہ تینوں احمد خمینی کے بیٹے ہیں. یہ جو حسن خمینی ہیں ان کی تو شادی بروجردی خاندان میں ہوئی ہے. یاسر خمینی جو درمیان میں ہیں ان کی شادی صدر خاندان میں ہوئی ہے. اور یہ جو پوتے ہیں سید علی خمینی، ان کی شادی یعنی امام خمینی کے جو سگے پوتے ہیں ان کی شادی آیت اللہ سیستانی کی نواسی سے ہوئی. یعنی اس لحاظ سے بھی یہ معلوم چل جائے کہ بہرحال جو بہت سارے اس طرح کے تاثرات دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے مراجع ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خاندانی رشتے آپس میں جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں. یہ امام خمینی کے سگے پوتے ہیں، ان کی شادی آیت اللہ سیستانی کی بالکل سگی نواسی سے ہوئی ہے. تو بہرحال، اور یہ بیچ میں جو یاسر خمینی بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ امام خمینی نے خط بھی لکھا تھا احمد خمینی کو کہ جب یاسر پیدا ہوئے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام یاسر رکھا ہے. اس زمانے میں اصل میں یاسر عرفات بڑے پاپولر ہوا کرتا تھا فلسطین کا. تو امام خمینی نے ایک لحاظ سے سرزنش کی تھی کہ کسی سے متاثر ہو کہ اگر تم نے یہ نام رکھا ہے تو یہ مناسب کام نہیں. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ان کی نگاہ ہوتی تھی. تو بہرحال اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کے جو یہ احمد خمینی ہیں جن کے تینوں بیٹے تھے اس سے پہلے رہبر معظم کے ساتھ. اور یہ جو بالکل درمیان میں ہیں، یہ جو بالکل یہ آغا شہرستانی ہیں جو آیت اللہ سیستانی کے داماد ہیں، جن کی بیٹی سے ہی امام خمینی کے پوتے کی شادی ہوئی. اور یہ خود ایران میں ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے وکیل خاص ہیں وہاں پر. تو اچھا، اسی طریقے سے امام آیت اللہ سیستانی کے بھی دو داماد ہیں. بہرحال یہ میں ضمناً بیچ میں بات آ گئی، ہم نے انگوٹھی سے بات شروع کی تھی لیکن تصاویر ایسی آ گئیں کہ اس کے اندر یہ تعارف بھی کروا دیا جائے. تو دو داماد ہیں، ایک تو یہی ہیں اور ایک مرتضیٰ کشمیری ہیں جو کہ پاکستانی ہیں. آیت اللہ سیستانی کے ایک داماد پاکستانی ہیں، کچھ عرصے پہلے پاکستان آئے بھی تھے وہ، اور بلکہ اکثر و بیشتر آ چکے ہیں. پھر دبئی میں رہائش ہو گئی تھی، پھر کچھ حالات ایسے خراب ہوئے کہ وہاں سے وہ دوبارہ تشریف لے جا چکے ہیں کسی اور جگہ. اور یہ جو نکاح بھی پڑھا گیا تھا یہ 2008 میں خود آیت اللہ سیستانی نے لڑکے اور لڑکی دونوں والوں کی طرف سے نجف اشرف میں نکاح پڑھوایا تھا. جس وقت آیت اللہ جو سیستانی کے اس لحاظ سے جو ایک داماد ہوئے یہ ان کی نواسی کے شوہر، اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی تقریباً. ظاہر ہے کہ 2-3 سال ہو گئے، اب تقریباً 21-22 سال ان کی عمر ہے. اور یہ وہی علی خمینی ہیں کہ جب یہ بالکل چھوٹے تھے، یہ تصاویر کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی امام خمینی کے ساتھ، یہی ہیں سید علی خمینی جب یہ چھوٹے ہوا کرتے تھے. یہ بھی انہی کی تصویر ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے اب ظاہر ہے کہ یہ موجودہ ایک تصویر ہے ان کی. دوسرے امام خمینی کے ایک بیٹے اور تھے جو مصطفیٰ خمینی تھے. ان کی اولادوں میں سے حسین خمینی جو ہیں
یہ ماشاءاللہ حیات ہیں، کیونکہ مصطفیٰ خمینی تو شہید ہو گئے تھے. اور امام خمینی کی بیٹی ہیں ڈاکٹر زہرا مصطفی خمینی، اس وقت 70 سال کی ان کی عمر ہے. 1940 کی پیدائش تھی، اور اس وقت تہران یونیورسٹی میں فلسفے کی پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ان فلسفی. ایک یہ بھی بات آپ دیکھیں کہ بہرحال ہمارے علماء کی سیرت میں بھی ہے کہ اپنی اولادوں کو اور اولادوں کی اولادیں تک دیکھیں علم کا ایک سلسلہ کیسا جاری و ساری رہتا ہے، کہ جو اگر علم دین کی لائن میں ہے تو اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پوتے اور نواسے اور سب. اور اگر کوئی دنیاوی علم کی لائن میں بھی ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے ملکوں کی طریقے سے کہ اگر تھوڑا سا بھی پیسہ آ جائے یا باپ کسی بلند مقام پر فائز ہو جائے تو وہ اولادوں کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پڑھنے لکھنے کی. نہیں، پی ایچ ڈی ان فلسفی کیا زہرا مصطفی خمینی نے، اور آج کل تہران یونیورسٹی میں پروفیسر. تو بہرحال جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھوں میں بھی پہنی جا سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہی والا جو ہو، لیکن کراہیت کو صرف آپ کو ختم کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام زیادہ تر علماء نے اس کو مکروہ قرار نہیں دیا. ہاں، عقیق بھی پہن سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی بہتر تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر ہی پہنی جائے، کیونکہ مستحب قرار دیے گئے. تو انسان کو جب ایک ایک نیکی میدان قیامت میں ضرورت اس کی ہوگی تو پھر وہ کیوں ان مواقعوں کو کھوئے. تو بہرحال ایک بیچ میں ایک سوال تھا، تو اس سے ضمن میں ہم نے بہت ساری اس طرح کی کوئی تاریخی چیزیں بھی آ گئی، تو آپ کے سامنے یہ چیز بھی ہو گئی. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور سوال یہ تھا، اور یہ والا سوال بہرحال آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے بھی پوچھا گیا. آیت اللہ حسن زادہ عاملی آج کل عرفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جب آیت اللہ بہجت تھے اس وقت بھی، لیکن ان کی شخصیت بہت زیادہ ابھر کر آ گئی تھی سامنے. تو بہرحال آیت اللہ حسن زادہ عاملی، بہرحال جوانی سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو ہے علم دین اور عرفانیات اس میں قدم راہ پہ جو ہے آگے مسلسل بڑھاتے رہے. ان سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنے علم اور عقل کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے، علم کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے دینی طالب علموں کو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ علم کو سہارا دینے کے لیے اگر ایک من بھی آپ علم حاصل کر رہی ہیں نا، تو اس کی سپورٹ میں کم سے کم 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے اس علم، تاکہ آپ صحیح طور پر اس علم سے استفادہ کر سکیں. ورنہ تو ایٹم بنانے والوں اور ایٹم بم گرانے والوں کے پاس بھی بہت علم تھا، لیکن ان کے پاس شاید عقل نہیں تھی، بلکہ یقیناً عقل نہیں تھی، ورنہ انسانیت کے خلاف اتنا بڑا کام نہ کرتے. تو بہرحال ان سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہماری عقل میں بھی اضافہ ہو. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک بہت اچھا ایک طریقہ بتایا ہے، یہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے. انہوں نے ویسے تو دیکھیے عقل مندی کی بنیاد جو ہے نا اصل میں خدا کا خوف ہے. جو جتنا زیادہ خدا کا خوف رکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ عقل مند شمار ہوگا. یہ ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کا قول بھی. تو آیت اللہ نے بتایا کہ اگر ایک کام ایسا ہے کہ اگر 40 روز تک اس کو روز کر لیا جائے، اور وہ ایک دعا ہے، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت، کم سے کم 40 روز تک کثرت کے ساتھ اگر اس ذکر کو پڑھا جائے تو اس سے انسان کے علم میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. عقل مند ہونا ایک اتنی اہم ترین چیز ہے. پوری دین کا مدار جو ہے وہ عقل کے اوپر آ جاتا ہے. تو ہم اپنی عقل کو کیسے بڑھائیں؟ علم تو ہو سکتا ہے کہ مختلف کتابیں پڑھنے سے حاصل ہو جائے، لیکن انسان ذرا دوسری طرف تباہی اور بربادی کی طرف بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت، کم سے کم 40 روز تک اس ذکر پہ مداومت کی جائے اور کثرت سے اس ذکر کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ علم حاصل ہوگا اس کو، اور اس کی عقل میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ کارآمد چیز تھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان آتھینٹک ذرائع سے آتی ہیں. ابھی اوپر ہی میں کوئی جنتری وغیرہ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب و غریب، بلکہ ایک استخارے کا نام ہی تھا استخارے عجیب، کہ قبرستان جائیے اور کسی متقی کی قبر کے اوپر مثلا انگلی لگا کر اور جو یہ کیجئے، اور اس دوران جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے 11 روز تک کوئی ریس
میں یا پتہ نہیں کون سی گھڑ دوڑ وغیرہ اس کے اندر حصہ نہ لیں، اور پتہ نہیں ایسی اختراعات اپنی طرف سے جو نہ کسی روایت میں ذکر ہوئی ہیں نہ کسی معتبر کسی ذریعے سے آئی ہیں، بس اسی طریقے سے چیزیں شائع کی جاتی ہیں. تو بہرحال علماء اور مراجع ایک اوتھینٹک چیز ہوتی ہے، ان کے احادیث کے اعتبار اور اس کے اوپر بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے، تو وہ جو بتاتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا اوتھینٹک ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں یقین کے ساتھ. اچھا، اسی طریقے سے ویسے تو ایک سوال یہ بھی تھا، لیکن اس پہ ہماری وہ جو کتاب بھی کے سلسلے میں آ چکی ہے، دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، اس کے اندر بہت ساری چیزیں خود علماء کے حوالے سے ذکر ہو چکی ہیں. لیکن رزق کی تنگی کے حوالے سے کچھ اعمال ایسے ہیں، بلکہ 9 اعمال ایسے ہیں جو آیت اللہ سیستانی نے خود بتائے رزق کی تنگی کے حوالے سے. تو وہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتے ہیں کہ وہ اعمال رزق کون سے ہیں. تو پہلا عمل تو آیت اللہ سیستانی نے اپنے استفتاء میں یہ بتایا کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا خود رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا. فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا. ہمارے ہاں تو عام طور پر ہوتا ہی جس طرح کا لائف سٹائل ہے کہ بہت مشکل اٹھتے ہیں کیونکہ رات کو دیر سے سویا جاتا ہے، بہت مشکل اٹھا جاتا ہے، اس کے بعد فوراً ہی بغیر کسی تعقیبات کے پڑے ایک دم سے بستر پہ گر کے سویا جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں کتنا بڑا ایک موقع ہم ہاتھ سے گوا دیتے ہیں رزق کے حوالے سے. فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا. پھر اس کے بعد آقا سیستانی نے ایک دعا ذکر کی ہے. نہیں، اس میں ہاں ایک بات اور بتا دی جائے آپ کے لیے. ویسے تو سورہ واقعہ بھی اس سلسلے میں ہے، یہ آقا سیستانی نے خود بھی ذکر کی ہے، اور یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی ذکر کی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک یہ اس سلسلے میں فرمایا کہ سورہ واقعہ کا ایک دوسرا نام ہے سورہ غنی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کہا کہ سورہ غنی پڑھی جائے، علم میں بھی اور عقل میں اضافے کے لیے بھی. فقط عام روزیوں میں اضافے کے لیے بھی نہیں ہے کہ مثلا ہم صرف مال و دولت کے لیے سورہ واقعہ پڑھیں، نہیں، علم میں اضافے کے لیے اور عقل میں اضافے کے لیے بھی کہا کہ سورہ غنی پڑھیں، جو کہ سورہ واقعہ ہی کا دوسرا نام. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کسی بھی اور چیز میں تونگری آنے سے پہلے خود علم کے اندر تونگری آ جاتی ہے. یعنی ابھی چاہے مال و دولت کی فی الحال ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آئے، لیکن فوری طور پر ہی کسی اور چیز کے تونگری میں آنے سے پہلے ہی خود علم اور عقل کے اندر تونگری آ چکی ہوتی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن بہرحال جو چیزیں آقا سیستانی نے بتائی ہیں، تو ایک تو وہی فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تعقیبات میں مشغول رہنا، اور دوسری ایک دعا ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے. آقا سیستانی نے اس کا بھی الگ سے تذکرہ کیا ہے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فإنک ذو الفضل العظیم. اور یہ مشہور ترین بھی ہے، شاید مفاتی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. بہرحال یہ ایک دعا ہے الگ سے جو رزق کے سلسلے میں خود آقا سیستانی نے ذکر کی. اس کے علاوہ خود سورہ، ایک تو یہی سورہ واقعہ تو ابھی آپ نے سن ہی لیا، اس کے علاوہ ہر جمعے کو آقا سیستانی فرماتے ہیں سورہ صافات کا پڑھنا یہ رزق میں بے پناہ اضافہ کرواتا ہے. ہر جمعے کو سورہ صافات پڑھنا. لوگ کیونکہ آج کل بہت اس سلسلے میں پریشان ہیں، آپ ایام اذا شروع ہونے والے ہیں، آپ میں سے اکثر خواتین مجالس بھی پڑھیں گی، تو باقاعدہ آقا سیستانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں یا علماء اور مراجع کے لحاظ سے بہت سی باتیں آپ مجالس میں ذکر کریں. لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کے مسئلوں کو حل ہونا چاہیے. سورہ صافات. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روز جمعہ ناخن اور مردوں کے اعتبار سے بھی ایک حکم ہے کہ مثلا اپنی مونچھوں کے بال وغیرہ کاٹنا. اس سے بھی خود یعنی روز جمعہ ناخن کاٹنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور آقا سیستانی ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ ہر نماز شب جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کے جب سجدے میں آپ جائیں، نماز شب کے سجدے میں، کہ جو بھی کئی سجدوں میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس دعا کو پڑھنا کہ جو آپ کے سامنے ہے، یا خیر و مدعوب سے لے کر اور انکا علی کل شیء قدیر تک.
یا آپ لوگ چاہے تو اس کو جلدی جلدی لکھ لیں، ورنہ آپ کو الگ سے بھی اتنا اگر وقت نہیں بھی ہوا تو ہم اس کے پرنٹ آؤٹ آپ کو بعد میں دے دیں گے، کیونکہ یہ ذرا لمبی دعا ہے، لکھنے میں کافی وقت آپ کو لگ جائے گا. جی ہاں یہ ضرور آپ لوگ لکھ لیجئے گا. نماز شب کے سجدے میں پڑھنی. جی ہاں، اس میں کوئی اور بھی لے کے اس طرح سے کھڑا ہو جائے، یعنی آپ کو پڑھواتا رہے، آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ مجھے پڑھوا دیں، تو آپ سجدے میں پڑھتی رہیں اس کو. اچھا اس میں آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ. آپ لوگ اس میں بہت سارے سوالات نہیں ہیں، نماز شب کے بس سجدے میں کسی بھی ایک شخص سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو پڑھوا دے اور آپ پڑھتی رہیے. اچھا پھر اس کے بعد ہے، خود آقا سیستانی نے بات فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے، کیونکہ روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آنا، اس سے رزق گھٹتا ہے. تو اس کا اگر الٹا کر لیا جائے تو اہل و عیال کے ساتھ خوش خلقی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو طلب رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے اور مفاتی کے حاشیے میں اس کا تذکرہ ہے، وہ بھی بہت مفید ہے. مفاتیح الجنان میں طلب رزق کے سلسلے کی جو دعائیں ہیں، جو نمازیں، اس کے اندر آپ دیکھیے مفاتی کے حاشیے میں طلب رزق کے سلسلے کی نماز، وہ آپ خود جا کے ڈھونڈ لیجئے گا، یہ آقا سیستانی نے اس کو ذکر کیا. اور ایک دعا اور ہے، یہ بھی آپ کو الگ سے ہم دے دیں گے، یا رازق المقلین و یا راحم المساکین والی دعا، اکفنی ما اہمنی تک جو ہے. کہ اگر چاہیں تو بھی اس کو فوراً جلدی جلدی لکھ لیں، ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کو روزانہ پڑھنا ایک دعا ہے کہ جو روزانہ اگر پڑھی جائے تو یہ بہت زیادہ اہم اور مجرب ہے رزق کے سلسلے میں. تو جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے یہ کچھ اعمال ہیں خصوصی طور پر جو آقا سیستانی نے اپنے استفتاح میں ذکر کی. یا رازق المقلین و یا راحم المساکین و یا ولی المؤمنین و یا ذی القوۃ المتین صلی علی محمد و آل بیتہ وارزقنی و عافنی و اکفنی ما اہمنی. یہ ایک دعا ہو گئی. اچھا اب دیکھیے ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. آقا سیستانی سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ دعا کی قبولیت کی کیا شرطیں، دعا کی قبولیت کی، کہ آیت اللہ سیستانی نے بڑا ایک عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں. وہ شرط، وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں. خدا ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اہل معرفت کے لیے یہی کافی. اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان، اپنے استفتاح میں ذکر کیا، اگر انسان دعا کرنے کی لذت کو درک کر لے تو اس کو اس بات کے بعد دعا کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ میری دعا قبول بھی ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی. یعنی فرماتے ہیں کہ انسان دعا کی لذت کو درک کر لے تو اس کے بعد اسے کسی حاجت کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ باقی نہیں رہے گی کہ میری حاجت پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی. تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات ہے. تو دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہ ایک تو عمر اور عقل کے اعتبار سے بھی باتیں آ گئیں، اور رزق کے اعتبار سے بھی آیت اللہ سیستانی نے جو عمل اور دعائیں بتائی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو گیا. اچھا اب ایک سوال ایک اور بھی تھا، اور اس کو بہرحال علماء نے اپنی کتابوں میں الگ سے بھی کافی ڈسکس کیا کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے اسلامی مہینے، ان کے یہ نام کیوں ہیں. مثلا ربیع الاول سے کیا مراد ہوتی ہے، جمادی الاول کے معنی کیا ہیں، جمادی الثانی کیا چیز ہوتی ہے، رجب کیا چیز ہوتی ہے، اس کے لفظی اعتبار سے کیا معنی ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے اندر. تو بعض اوقات دماغ میں آتا ہے نا کہ سفر ہے، سفر کے معنی کیا ہیں. تو بہرحال اچھا سوال تھا، تو ہم نے کہا کہ اس پہ پورا تھوڑا سا اس موضوع پہ تو کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیے زمانے جاہلیت جو تھا اس میں کچھ 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. محرم، صفر، ذی قعدہ اور ذی الحج. اس میں جنگیں بالکل نہیں ہوتی تھیں، اس میں لڑائیاں بالکل بند ہو جاتی تھیں. اور یہ حکم حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. ایسا نہیں کہ یعنی عربوں میں اور جاہل اور کافر معاشرے کے اندر بھی یہ چیز کیسے تھی، ان مہینوں کا احترام کیسے تھا.
یہ حضرت ابراہیم کے حکم کی شریعت سے چلا آ رہا تھا. یعنی اگرچہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن بہرحال وہ ان مہینوں کا پھر بھی بڑا احترام کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے حکم اس وجہ سے دیا تھا تاکہ لوگوں کو جنگ سے نکال کر امنیت کی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ 4 مہینے کا اچھا خاصا ایک لمبا پیریڈ اس طرح کا آ جاتا ہے کہ جس میں انسان اگر جنگ و جدال سے دور ہو جائے، اور اسی میں عرب اکثر جو ہے عبادت اور اطاعت کی طرف بھی مائل ہو جاتے تھے. اور 4 ماہ تک جنگ نہ کر کے ان کی رگ جنگجوئی کو تاکہ ضعیف کر دیا جائے، یہ ایک حکمت تھی اس حکم کے اندر. تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر بھی باطل کو اپنی کوئی کارگزاری کرنا ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر کوئی ترقی ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ وہاں کے لوگ اقتصادی طور پر مضبوط ہوں، وہاں کسی نہ کسی جنگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے. باطل کی ہمیشہ سے پالیسی رہی، امن و امان کا خراب کر دینا، چاہے ملک کے اندر بدامنی کی فضا پیدا ہو جائے جیسے ہمارا پاکستان کی اس وقت حالت ہوئی ہے. تو یہ باطل کی پوری سازش کے تحت اس طرح سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے ہمیشہ سے، کہ ہمیشہ سے جنگوں کے اندر الجھا کے رکھا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کو دیکھیں کہ ہم کتنی اللہم صلی علی محمد و علی محمد مسلسل جنگوں میں الجھا کے رکھا گیا پیغمبر کو، کتنے غزوے اور کتنے سریے ہوئے پیغمبر کے اس دور میں. اور یہ تو خود میدان احد ہے، اور وہ والا ٹیلا ہے کہ جس پر پیغمبر نے خود تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، تیر اندازوں والا جو ٹیلا کہا جاتا ہے. تو بڑے اس کی ہم جب انشاءاللہ جب حج کی کلاسز ہوں گی اور اس میں زیارات کا ذکر کریں گے تو اس وقت ان چیزوں کا بھی تذکرہ آئے گا. تو رسول کے ساتھ اس طرح سے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی جنگ و جدال کے اندر باطل ہمیشہ سے مسلط کر کے رکھتا ہے یہ سب چیزیں. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگوں میں رکھا گیا. خود جنگ صفین، آپ حیران ہوں گی کہ جنگ صفین کتنے دن چلی؟ 1.5 سال تقریباً جنگ صفین چلی ہے، 1.5 سال. تو اس لحاظ سے، اور اس کے بعد جنگ خیبر واقع ہوئی. خیبر کا قلعہ آپ کے سامنے جس کے اب آثار ہیں. اب تو وہاں پہ ایک ممنوع زیارت کے طور پر سعودی عرب میں جانے نہیں دیا جاتا خیبر کے قلعے کی طرف، اور حاجی جو بھی جاتے ہیں ان کے لیے ایک ممنوع زیارت ہے. تو لیکن بہرحال خیبر کا قلعہ، جنگ خیبر اور مختلف جنگوں کے اندر امیر المومنین کو اس طرح سے الجھا کر رکھا گیا. یہ بھی باطل کی ایک پالیسی تھی. اسی طریقے سے ایران عراق جنگ جب دیکھا کہ انقلاب اسلامی یہاں پر آ گیا، ایک مسلط کر دی گئی ان کے اوپر جنگ، جسے ایران ریڈیو اور ٹی وی ہمیشہ سے مسلط کردہ جنگ کہتا آ رہا ہے. تو بہرحال کسی بھی جگہ کو کمر توڑنے کے لیے ہمیشہ سے باطل ایسا کام کیا کرتا ہے. تو عراق جنگ کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ طرفین کے یہاں سے شہید ہوئے اور وہاں سے مارے گئے. تو بہرحال ملا کے 10 لاکھ لوگ کی کم نہیں ہوتے. لیکن یہ کیوں؟ تاکہ جو ہے اس کی ایک اقتصادی کمر کو ایران کی توڑا جائے اور وہاں پہ کوئی ترقی نہ ہو سکے. لیکن اس کے بعد دیکھا کہ آپ نے بہرحال وہ قوم کیونکہ اپنے اس کے اوپر چلتی ہے رہبروں کے فرامین پر، تو اس طرح سے انہوں نے ترقی بھی کی. اسی طریقے سے ویتنام کی جنگ، 20 سال ویتنام کی جنگ چلی. اس کے بعد پھر امریکہ بہرحال وہاں سے جو ہے وہ فرار اختیار کر گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ سے باطل کی یہ پالیسی رہی. تو بہرحال اس کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ جنگ مسلط کی جاتی تھیں. تو حضرت ابراہیم نے باقاعدہ ان 4 مہینوں کے اندر اس کو منع کیا گیا. اچھا، اس کے بعد اس میں سب سے پہلا مہینہ آتا ہے مثلا محرم کا مہینہ. محرم کے معنی خود ہیں منع، فوربیڈن، یعنی جو ممنوع چیز ہوتی. وہ مہینہ جس میں تمام غیر قانونی کام ایک لحاظ سے عربوں میں بھی حرام سمجھے جاتے تھے. خاص طور پر خون بہانا تو بالکل حرام سمجھا جاتا تھا. اب دیکھا جائے تو آج کا دور کتنا زمانے جاہلیت کے دور سے بدتر ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں صاحبان ایمان کا خون بہایا جاتا ہے. کم سے کم وہ شاید وہ کافر جو اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور جنگیں نہیں کیا کرتے تھے، آج کے مسلمان ان کافروں سے بھی بدتر کہ اسی میں صاحبان ایمان کا اس محرم کے مہینے میں خون بہایا جاتا ہے. تو بہرحال محرم، اچھا پھر اس کے ساتھ آتا ہے محرم الحرام. وہ جو حرام کا لفظ اس کے بعد آ رہا ہے وہ احترام کے معنوں میں، احترام والا یعنی مہینہ. اس کے بعد آتا ہے سفر. اچھا، محرم اور سفر کو ملا کر سفران کہتے ہیں.
سفران. اچھا ذی الحجہ کے بعد یعنی ذی الحجہ کو گزرنے کے بعد محرم اور سفر میں اس زمانے میں خانہ خدا حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا. محرم کا ابتدا ہو جاتی تھی اور سفر میں، ان دونوں مہینے جن کو ملا کے سفران کہا جاتا ہے. سفر یعنی ایک لحاظ سے اس کو کہا جائے خالی، یا اردو میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں صفر، تو حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا. محرم میں بھی اور اس کے بعد سفر میں تو حاجی اور بہت زیادہ جو ہے کم ہو جاتے تھے، سبھی لوگ تقریباً وہاں سے چلے جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا تھا. اسی میں ہی مہینے میں آپ اگر وہ دیکھیں حضرت سکینہ کی شہادت ہوئی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے، شہادت حضرت زینب ہے، پیغمبر اسلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، امام حسن کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. تو بہرحال سفر کا مہینہ ایک اس لحاظ سے وفاتوں اور شہادتوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اس کے بعد آتا ہے ربیع الاول. ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول یعنی بہار کا. جس زمانے میں نام پڑا تھا اس زمانے میں بہار کا موسم چل رہا تھا. تو بہرحال اس ربیع الاول کا مہینہ آپ کو پتہ ہی کہ بہرحال پیغمبر اسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے علاوہ ہمارے چھٹے امام صادق کی پیدائش کا مہینہ ہے. اور پیغمبر کا مکے سے مدینہ ہجرت، یہ جو رستہ ہے، یعنی اگر ہم یہاں سے اور آگے کی طرف جو فلیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی طرف چلیں، ان بلڈنگز کی طرف، تو پیغمبر اسی رستے سے چل کر، اور اس کے بالکل پیچھے مسجد الحرام جہاں ساری حاجی رخ کر کے جا رہے ہیں، یہ پیغمبر کے جانے کی جگہ ہے جہاں مکے سے مدینہ جب ہجرت کی تھی. اور بالکل پیچھے ان کی پیٹھ کی طرف مسجد الحرام اور خانہ کعبہ. اور اس کے اندر تو شاید یہ کرسر ہاں آ رہا ہے یا نہیں، ہاں یہ آ رہا ہے. یہ جو جگہ یہاں پر ایک زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر ہوا کرتا تھا، اور پیغمبر جب یہاں سے سامنے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے یہاں سے جھانک کر دیکھا اور پھر پیغمبر کے ساتھ ہو لیے تھے. وہ پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ ہم جب حج کی کلاسز ہوں گی تو اس میں ذکر کریں گے. آج کل تو خیر یہاں پر پہلے ایک دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا اس جگہ پر، اور اس کے بعد آج کل یہاں پر ایک کیسٹ کی دکان ہے جس کا نام ہونین ہے. اور یہاں سے پیغمبر، بہرحال یہ پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہے. پیغمبر بڑے راستوں سے ہوتے ہوئے، پیغمبر کی ہجرت کا راستہ ہے، اس کا اوپر سے ایک ویو ہے کہ پیغمبر کتنی مشکلات سے یہاں سے ہوتے ہوئے گئے. اور سیدھا سیدھا راستہ نہیں تھا، دیکھیں کہ بالکل کتنے پیچ و خم تھے اس راستے کے اندر، کہاں سے ہوتے پھر یہاں پر مدینہ پہنچے تھے. تو بہرحال مکے سے مدینہ ہجرت بھی ہوئی ہے. اور اسی مہینے میں پیغمبر کے جو فرزند ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم، ان کا انتقال بھی، جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا. اس کے علاوہ بہرحال 11ویں امام کی شہادت بھی ہے. عید زہرا 9 ربیع الاول کو وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے. حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی مہینے کی. تو بہرحال ربیع الاول، ربیع معنی بہار یعنی بہار کا پہلا مہینہ. اچھا اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے ربیع الثانی. ربیع الثانی یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. اس میں بس 11ویں امام کی ہماری ولادت ہے اس مہینے کے اندر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد آتا ہے جمادی الاول. جمادہ کہتے ہیں اصل میں خشک اور جامد چیز کو، اور یہ گرمیوں کا پہلا مہینہ ہے. جمادی الاول یعنی گرمیوں کا اور خشکی کا پہلا مہینہ. اچھا ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کی حضرت خدیجہ سے جو شادی ہوئی تھی ام المومنین سے، وہ اسی مہینے میں ہوئی. اور یہ جہاں پہ یہ پول لگا ہوا ہے، یہ سامنے مسجد الحرام ہے، اور یہ جو پول سامنے ہے، یہاں پر حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام 30 سال تقریباً اس گھر کے اندر رہے. اور اسی گھر میں ہی، اب تو خیر یہ گھر نہیں، یہ تو پیچھے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ایک کھمبا ہے یہاں پر گھر ہوا کرتا تھا پیغمبر کا، جہاں پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے. اور اسی گھر میں ہی شہزادی کی ولادت بھی ہوئی. جی ہاں گھر ختم ہو چکا، اب تو یہاں پہ پول ہے اور سامنے ٹوائلٹ ہے اس کے. اچھا یہ صفا و مروہ کا ایریا ہے سامنے آپ کے. باب السلام،
جس کو کہا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر اسی مہینے میں حضرت عبد المطلب کی وفات بھی ہے اور چوتھے امام کی خیر ولادت ہے, اور ایک روایت کے مطابق حضرت زہرا کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اس کے بعد آتا ہے جمادی الثانی, گرمیوں کا یہ دوسرا مہینہ ہے جمادی الثانی, اور ایک روایت کے مطابق اس میں حضرت زہرا کی ولادت ہوئی ہے. پیغمبر اسلام کا جب وہ گھر موجود تھا تو یہ پیغمبر اسلام کا بس اتنا چھوٹا کمرہ تھا جو آپ کے سامنے, اور یہ جو گول دائرہ ہے یہاں پر حضرت زہرا کی ولادت ہوئی. درود بھیجیے محمد علیہ بہرحال اب اس زیارت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے, بس یہ اتنا مختصر سا کمرہ پیغمبر کا ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رجب کا مہینہ, یہ 7واں مہینہ ہے. رجب عظیم اور بزرگ چیز کو کہا جاتا ہے. رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں کہا جاتا ہے. اور جو بھی اس مہینے کے اندر روزے رکھ لے گا تو پروردگار فرماتا ہے کہ خدا کہا جاتا ہے روایت کے اندر کہ پروردگار اس کو اس نہر سے سیراب کرے گا. یہ جو رجب کی جو نہر ہے جو جنت میں, اس سے سیراب کرے گا. اور پیغمبر اسلام خاص طور پر اس مہینے میں استغفار کرنے کی بڑی تاکید کرتے تھے رجب کے مہینے میں. اور بہرحال وہ بات بھی مشہور ہے کہ پیغمبر کی معراج بھی یہیں سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسی رجب کے مہینے میں امیر المومنین کی ولادت بھی ہے, اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند تھے ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ خیبر بھی اسی مہینے میں فتح ہوا ہے, اور خود عید بعثت وہ بھی اسی مہینے میں ہے. اور 28 رجب کو امام حسین کی کربلا کی طرف روانگی مدینے سے, وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی. اچھا اس کے بعد آ جائیے شعبان کا مہینہ. شعبان اصل میں شعب سے نکلا ہے. شعب کہتے ہیں شاخ کو. اصل میں عرب جو لوگ تھے وہ گروہ بنا کر اور ایک پارٹی بنا کر اور شاخوں کی صورت میں مختلف جگہوں پہ پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے. ایک تو شعب کے معنی اس طرح سے گروہ کے بھی ہیں کہ پانی کی تلاش میں گروہوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے. اس کے ایک معنی شعبان کے ایک معنی مسلسل بڑھنا بھی ہے کہ اس میں رحمت الہی بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. رحمت الہی جو ہے مسلسل اس مہینے میں بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اس مہینے کی جو برکتیں اس میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو یہاں تک کہ اس کے بعد پھر رجب کی یعنی شعبان میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے, یعنی جب خود رحمت للعالمین کا مہینہ ہے تو اس میں سوچیے کہ رحمتیں بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچیں گی. اچھا شعب کے ایک معنی یا شعبان کے ایک معنی جو اصل میں تفرقہ کے بھی ہیں. عرب اس مہینے کے اندر بہت سے گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے, اس وجہ سے کچھ تاریخوں میں یہ بات آئے کہ اس وجہ سے بھی اس کو شعبان کہا گیا. اور بہرحال وہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال لیلۃ البرات بھی اسی میں آتی ہے. اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی مہینے کی ہے. اور یہ تو خود ہی مہینہ ہی پورا پیدائشوں کا اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی مہینے کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ, حضرت عباس علمدار, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم کی ولادت کا مہینہ بھی یہی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے. رمضان پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب رمضان کی کلاسز میں تھی اس میں یہ چیز آئی تھی, اور رمضان کیونکہ شدید گرمی اور جھلسا دینے والی گرمیوں میں آیا تھا تو رمض یا رمضا یہ اصل میں خود شدید ترین گرمی کو, یہ جھلسا دینے والی گرمی کو یا جھلسا دینے کو بھی رمض کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر ختم اور بھسم کر دیتا ہے اس وجہ سے بھی اس کا نام رمضان پڑا. اسی کے اندر ہی حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے, اور یہ ان کی قبر مبارک ہے جنت المعلا کے قبرستان میں مکے میں. اور اسی مہینے میں یہ بہرحال جب یہ دیکھیے یہ موجودہ قبر ہے, اور اس سے پہلے جب باقاعدہ اس کے اوپر گنبد ہوا کرتے تھے اس کو توڑے جانے سے پہلے, تو اس وقت اس طرح سے حضرت خدیجہ کی قبر پہ باقاعدہ ایک روضہ تعمیر تھا.
جب جاتے تھے، اور اب پابندی ہو گئی ہے جب سے، اب تو یہاں یہ ممنوع زیارتوں میں سے بس دور سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو قریب نہیں جا سکتا ان کے کوئی، بلکہ نظر بھی نہیں آتی ہیں، ان کے سامنے ایسی جالیاں وغیرہ لگا دی گئی. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے. اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے چچا، یہ جو 4 قبریں تو ہمارے چاروں ائمہ کی جنت البقیع میں، ان کے بالکل سامنے پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے. ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، رمضان میں. اس کے علاوہ بہرحال امام حسن کی ولادت بھی ہے، شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے. اس کے بعد آ جائیے شوال. ہیں اصل میں مختلف الگ الگ روایات ہیں. اب تاریخ کی چیزوں کو چھوڑیے، تو آپ خود کیلنڈر کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر شوال، شوال کے معنی ہیں ٹوٹنا اور الگ ہونا. عرب اس زمانے میں جب یہ مہینے کا نام رکھا گیا، عرب اس زمانے میں اصل میں گھروں کو چھوڑ کر الگ ہو کر شکار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اپنے گھروں کو چھوڑ کر تفریح کے لیے نکل جاتے تھے. اس وجہ سے بھی اس کا نام شوال پڑا. اور عربوں میں کانسیپٹ مشہور تھا، اور یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی بہرحال ہندوستانی معاشروں میں بھی چیز آ گیا. بڑی بوڑھیاں جو کہتی ہیں کہ جو شادی بھی شوال میں ہوگی وہ ہمیشہ ناکام ہوگی. شاید ہمارے ہاں یہ بھی یہی کانسیپٹ ہے. اور بہرحال عید کا مہینہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی حضرت ام سلمہ سے شادی وہ اسی مہینے میں ہوئی، شوال میں. یہ جو جنت البقیع میں 9 کی 9 ازواج کی قبر مبارک بالکل ایک ساتھ ہیں، اسی کے اندر کوئی یہ قبر حضرت ام سلمہ کی بھی. بس صرف ایک زوجہ، بس چلیں پھر تفصیل ہم کبھی اور بیان کریں گے. بہرحال یہ 9 قبریں ہیں یہاں پر تقریباً، اور یہ سب کی سب پیغمبر کی زوجات کی ہیں، اور جو کہ جنت البقیع میں. پیغمبر اسلام کا اپنا نکاح حضرت ام سلمہ سے بہرحال اسی مہینے میں ہوا تھا. اسی میں حضرت کہا جاتا ہے کہ شوال کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی شہادت اس مہینے میں ہوئی. یہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اور چھٹے امام کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہدام جنت البقیع جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. اس کے بعد ذی قعدہ یا ذوالقعدہ، قعدہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں بیٹھنے کو. عرب اتنا زیادہ مہینے کا احترام کرتے تھے کہ سب لوگ لڑائیاں بند کر دیتے تھے، کاروبار اپنا بند کر دیتے تھے، اور اچھے بچے بن کر مثلا بیٹھ جاتے تھے، جو میرے اپنے الفاظ ہیں بہرحال. اور اس احترام والے مہینوں میں وہ عبادات اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے، عبادات اور حج کی تیاریوں میں. اچھا، اسی مہینے میں بہرحال جنگ خندق بھی ہوئی ہے. یہ جو میدان خندق تھا اس کے بالکل سامنے کا یہ پہاڑ ہے، اور یہ جو پہاڑ کے بالکل سامنے جو روڈ یہ جو جا رہا ہے آپ کے سامنے، یہاں پر خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر. اب تو خیر یہ روڈ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. اس پہاڑ کے بالکل سامنے کا جو حصہ ہے یہ والا روڈ ہے جہاں پہ جنگ خندق ہوئی. صلح حدیبیہ بھی اسی سال ہوئی، بیعت رضوان بھی ہوئی، اور معصومہ قم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کے بعد آخری مہینہ ذی الحجہ، اس میں بھی عرب لڑائی بالکل بند کر دیتے تھے. اور بہرحال امیر المومنین کی حضرت زہرا سے شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی. عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید غدیر بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید مباہلہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ بھی ذی الحجہ. اور حج تو خیر ہوتا ہی ہے. اور بہرحال ایک تاریخی اعتبار سے ایک بات کہی جاتی ہے، کیونکہ کہ تاریخ کے حوالے سے اس لحاظ سے تو ہمارا کوئی بہرحال انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی اسی مہینے میں مارے گئے. اچھا، اب ایک سوال بھی تھا اس سلسلے میں، لیکن اب میں جنرلائز کر دیتا ہوں اس کو بھی، کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کتنا ناموں کا تذکرہ آ رہا تھا، اور بار بار صاحبان ایمان سے رہا نہیں جاتا، جب بھی نام آتے ہیں فوراً درود پڑھا جاتا ہے. تو درود بھیجیے محمد علیہ تو کیا ہر دفعہ اس درود کا پڑھنا واجب ہے یا بہت ضروری ہے؟ کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. بہت بدبخت ہوگا کوئی، چلیں بلند آواز سے نہ بھی اگر پڑھا جائے تو کم سے کم جتنی دفعہ بھی نام آئے دل کے اندر تو ضروری درود انسان پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
سارے مجتہدین کا یہی مسئلہ ہے، البتہ موجودہ مجتہدین میں سے آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی نام لیا جائے ان ہستیوں کا، پیغمبر کا اور ائمہ اطہار کا، احتیاط واجب کی بنا پر درود کا پڑھنا لازمی ہے۔ یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا مسئلہ ہے۔ اور باقی مراجع خیر تاکیدی مستحب قرار دیتے ہیں، ضرور بھیجنا چاہیے درود، سخت بے ادبی ہے کہ ان کے ناموں کے بعد درود نہ بھیجا جائے۔ تو بہرحال اور ایک سیٹنگ اگر کوئی ہو، ویسے ہم علماء سے پوچھا گیا، کہا کہ کم سے کم ایک سیٹنگ اگر کوئی ایسی ہے تو اس کے اندر درود کو جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اب وہ جو ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس میں پروردگار بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور صاحبان ایمان کو بھی درود بھیجنے کا حکم ہے۔ تو ان تینوں کے درود بھیجنے میں کیا کوئی خاص فرق ہے یا تینوں ایک ہی طرح سے درود بھیجتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ الگ الگ شخصیات کے اعتبار سے درود کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ جب اس کی نسبت پروردگار سے دی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے بندوں کے لیے نزول رحمت۔ جب پروردگار درود بھیجتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں پروردگار پر واجب ہے، نہیں، پروردگار پہ کوئی چیز واجب نہیں۔ یہاں پروردگار کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے بندوں کی طرف نزول رحمت کرنا۔ اور اگر اس کی نسبت ملائکہ سے دی جاتی ہے، جب کہ ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ملائکہ، بہت سی روایات کے اندر فرشتوں کا مومنین کے لیے درود بھیجنا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں کہ دعا، استغفار یا طلب مغفرت، یعنی فرشتوں کے درود بھیجنا مومنین کے لیے، اس کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا یا خدا سے مغفرت طلب کرنا اس بندہ مومن کے لیے۔ اور جب اس کی نسبت مومنین سے دی جاتی ہے، اگر انبیاء کی نسبت ہو تو درجات کی بلندی معنی ہوتے ہیں، اور عام مومنین تو طلب رحمت اس سے مراد ہوتی ہے۔ تو بہرحال الگ الگ کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، اور درود نہ بھیجنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کی پیشانی پر شقاوت اور بدبختی کے داغ نمایاں ہوں گے، وہ شقی اور بدبخت ہوگا، الگ الگ روایتیں ہیں ساری، وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ بہت سی روایات میں ایسے افراد کو بخیل بھی کہا گیا ہے، بخیل، جفاکار کہا گیا ہے۔ ایسی محفل ان کے لیے حسرت و یاس کا سبب آخرت میں بن جائے گی جس میں انہوں نے درود نہیں پڑھا ہوگا۔ اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں، مجھ پر درود نہ بھیجیں، تو جب یہ لوگ متفرق ہوتے ہیں، وہاں سے اس محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اتنی شدید بدبو ہوتی ہے جیسے کہ کسی مردار کی بدبو، اور کسی انتہائی گندی چیز کی بدبو۔ اور یہ اگر بالفرض جنت میں چلے بھی جائیں تب بھی درود نہ بھیجنے کا جو حسرت اور غم ہے اس کا یہ شکار رہیں گے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا راہ جنت کو ان کے لیے پوشیدہ کر دے گا۔ جب تمام امتوں کو یہ حکم ہوگا کہ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، سب لوگ خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے کہ یہ حیران و سرگردہ وہاں پر کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو جنت کی طرف جانے کا کوئی رستہ اور راہ نظر ہی نہیں آ رہی ہو۔ یہ وہ افراد ہوں گے جو اس دنیا میں پیغمبر کا نام آنے پر درود نہیں بھیجتے تھے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا، اور تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ ہماری مختلف اور متفرق باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، کہ واقع کربلا، جیسے کہ اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے تو اس حوالات بہت سی جگہوں پہ اٹھتے ہیں، اور اہل سنت کے کچھ علماء نے ایک الزام بھی لگایا ہے، اور وہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ آخر یہ واقع کربلا میں موجود کیوں نہیں تھے۔ دیکھیے، عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی جو کہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت جعفر طیار یعنی جو جنت میں اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں
اتنے سخی تھے جعفر طیار ان کے والد عبداللہ کے. تھوڑی سی بات ان کی بھی بیان ہو جائے کہ ان کو لوگ ابل مساکین کہا کرتے تھے, مساکین کا باپ. اور کئی افراد نے جب خواستگاری کی تھی حضرت زینب کے سلسلے میں, رشتے کے سلسلے میں, تو امیر المومنین تمام افراد کو جو بڑے زعما اور امیر اور وہ زعما ہوا کرتے تھے عربوں کے, امیر المومنین سب کو منع کر دیتے تھے. تو عبداللہ نے قاصد کے ذریعے امیر المومنین تک حضرت زینب کے سلسلے میں خواستگاری کی اور پیغام پہنچایا. تو مولا علی کو اس وقت پیغمبر اسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا جو علی اور جعفر کی اولادوں کے سلسلے میں پیغمبر نے کہا تھا, بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا. یہ خاص طور پر ہمارا ایک پورا ایک لیکچر انشاءاللہ اس بات پہ ہوگا جو انحرافات چل رہے ہیں, اس میں ایک یہ بھی جو بڑا شد و مت کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ سیدانی کی شادی جو ہے غیر سید سے نہیں ہو سکتی. تو اس سلسلے میں جو طرفین کی طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور علماء کا جو نظریہ ہے وہ آپ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے گا. تو اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کا مطلب ہے سیدانی کی غیر سید سے نہیں ہو سکتی کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا. یہ فقط پیغمبر کا جو ارشاد تھا علی اور جعفر کی اولادوں کے سلسلے میں تھا, جو ابھی انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو امیر المومنین کو وہ بات یاد آ گئی, اور بہرحال عبداللہ ابن جعفر طیار سے جو ہے وہ رشتے کو منظور کر لیا. اور ظاہر ہے کہ خود سوچی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم, تو اس کے لیے اس کے برابر کتنے لیول کا ایک آدمی جو ہے وہ ان کے کف کے طور پر, یہ کفو کے طور پر جو ہے وہ درکار تھا. تو شروع سے عبداللہ ابن جعفر طیار جو تھے یہ امیر المومنین ہی کی تربیت میں رہے شروع سے, اور شادی کے بعد بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ ہی رہے تھے کیونکہ بہرحال حضرت زینب کے اس لحاظ سے کزن تو تھے. اور عبداللہ کو اکثر, کیونکہ عبداللہ کا پیغمبر اسلام کا جس وقت انتقال ہوا تو عبداللہ کی عمر 10 سال تھی. حضرت عبداللہ جو تھے پیغمبر ان کو اکثر اپنی سواری پر سوار کر لیتے تھے, عبداللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پیغمبر جاتے تھے, اور بہت سی احادیث القاء کرتے تھے عبداللہ کے اوپر, عبداللہ ابن جعفر طیار پہ. اور بعد میں ان احادیث کو عبداللہ دیگر لوگوں سے آ کر بیان بھی کرتے تھے. اور جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت عبداللہ کی عمر 10 سال تھی. الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں پیغمبر اسلام کا باقاعدہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وَأَمَّا عَبْدُاللَّهِ فَيَشْبَهُ خُلُقِي وَخَلْقِي. عبداللہ اپنے اخلاق اور اپنی صفات میں مکمل طور پر میری شبیہ. عبداللہ ابن جعفر طیار, سوچیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر پیغمبر فرماتے تھے یہ اپنی تمام اخلاق اور اپنی صفات میں مکمل میری شبیہ. اور آپ کی ولادت جو ہوئی تھی عبداللہ کی, یہ جعفر طیار جب ہجرت حبشہ تشریف لے گئے تھے. جعفر طیار آپ کو پتہ ہے کہ پورا واقعہ ہے کس طرح سے نجاشی کو جا کر جعفر ابن ابی طالب نے جو ہے وہ مسلمان کیا تھا. تو اسی زمانے میں حبشہ ہی میں ان کی ولادت ہوئی عبداللہ کی. اور حضرت جعفر طیار نے نجاشی کو اتنا امپریس کر دیا تھا, اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ جب خود عبداللہ پیدا ہوئے تو اسی زمانے میں نجاشی کے ہاں بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. تو نجاشی نے, کیونکہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا, تو اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا, اور اسما کی تربیت میں جو جعفر طیار کی زوجہ تھی ان کی تربیت میں اپنے بچے کو دے دیا. اچھا, اسما کی پہلی شادی جعفر طیار سے ہوئی تھی, دوسری شادی جعفر طیار کی جنگ موتا میں جب شہید ہو گئے تھے تو دوسری شادی حضرت ابوبکر سے ہوئی تھی, اور ابوبکر کے انتقال کے بعد پھر مولا علی کی زوجیت میں اسما آ گئی تھی. تو بہرحال عبداللہ اور فرزند نجاشی دونوں, یہ دونوں رضائی بھائی تھے, اور سخاوت اتنی تھی اپنے والد کی طرح سے جو ابل مساکین تھے جعفر ابن ابی طالب, اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی. اتنی سخاوت تھی کہ کسی شاعر نے اس زمانے میں ان کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ اگر عبداللہ کے ہاتھوں میں اپنی جان دینے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی کمال سخاوت میں اپنی جان ہی دے دیتی. بہت بڑی بات ہے جو اس زمانے میں کہی گئی. اور یہ سخاوت بھی روایات میں کہ پیغمبر اسلام کی اصل میں دعاؤں کا نتیجہ تھی, جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے اندر یہ صفت سخاوت پیدا ہوئی تھی. اور جب جنگ موتا میں حضرت جعفر کی جو شہادت ہو گئی تھی تو پیغمبر اسلام نے عبداللہ اور ان کے بھائیوں کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا کہ انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ, میں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ میں عبداللہ ان کے بھائیوں کا ولی ہوں. بہت بڑی بات ہے یہ. اور امیر المومنین کے نزدیک عبداللہ اتنے قابل اعتماد تھے
کہ اگر لوگوں کو کوئی حاجت ہوتی تھی امیر المومنین سے کسی شرم اور جھجک کی وجہ سے کوئی کام نہیں کہہ پاتے تھے تو عبداللہ کو سہارا بناتے تھے اور واسطہ بناتے تھے کہ عبداللہ سے جا کر کہتے تھے یہ کام امیر المومنین سے کروا دو. اور یہی طریقہ اس کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں بھی رہا کہ لوگوں کو جب ان سے کوئی کام پڑتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو عبداللہ سے کہا جاتا تھا اور عبداللہ وہ کام کرواتے تھے. اور سخاوت اتنی تھی کہ نام ہی ان کا پڑ گیا تھا, لقب پڑ گیا تھا بحر الجود, یعنی سخاوت کا دریا, یہ نام ہی ہو گیا تھا ان کا. اچھا اب یہ کربلا میں کیوں موجود نہ تھے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں کی ایک شدید بیماری میں مبتلا تھے اور تقریباً نابینا ہو گئے تھے, تقریباً نابینا, اور سفر کی صعوبتیں اور جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے ہرگز بھی قابل نہ تھے. البتہ بہرحال اپنی زوجہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ بھیجا امام کے ساتھ. اور کچھ البتہ کچھ ان اوتھینٹک روایت ایسی ہیں کہ حضرت عبداللہ اس زمانے میں جو ہے وہ شام گئے ہوئے تھے, حضرت عبداللہ اس زمانے میں شام گئے ہوئے تھے اور حضرت زینب اپنے بھائی کی زیارت کے لیے مثلا مدینے آئی ہوئی تھیں اور وہیں سے پھر یہ واقعہ کربلا کے لیے ان کے ساتھ ہی نکل پڑیں. ایسا کچھ نہیں, یہ ان اوتھینٹک روایتیں ہیں. وہ وہیں پر موجود تھے, مدینے میں موجود تھے, لیکن اپنی آنکھوں کی شدید بیماری کی وجہ سے جنگ کے قابل نہیں تھے, تو لہٰذا اپنے بیٹوں کو خدمت امام میں بھیجا, خود اپنی زوجہ کو بھیجا. اور ویسے حضرت زینب اور حضرت عبداللہ کی عمروں میں جو ایک فرق تھا, تقریباً 4 سال کا فرق تھا, کیونکہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو عبداللہ 10 سال کے تھے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ 6 سال کی اس وقت ان کی عمر تھی. اور اون محمد تو خیر واقع کربلا میں شہید ہو گئے تھے, ان کی نسل پھر ان کے ایک بیٹے علی کے ساتھ چلی. اس کے علاوہ بہرحال 2 بیٹیاں اور بھی تھیں حضرت زینب کی. اور تو جنت البقیع میں عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر بھی ہے, حضرت عقیل ابن ابی طالب اور جعفر طیار کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک بیچ میں ایک چیز آ جاتی ہے, کیونکہ یہاں تک دشمنان اہل بیت نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے جس پہ ہم کبھی اور تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. ابھی تو میں نے سرسری سے ذکر کیا کہ وہ یہ نقل کفر نواشد وہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت زینب جو تھیں ان کو امام حسین کے ساتھ بھیجنے پہ عبداللہ تیار نہیں تھے اور غصے میں آ کر انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ طلاق بھی دے دی تھی. ایسا کوئی سارا تہمات اور الزامات ہیں, ورنہ آپ نے دیکھا کہ جو ہر صورت میں جس کے متعلق پیغمبر فرما گئے ہوں کہ یہ تمام کے تمام سیرت, کردار, اخلاق اور اوصاف میں مکمل میری شبیہ ہے, تو وہ کیسے پیغمبر کے جو ہے اس قسم کا فرمان کے مطابق جو اتنے اعلیٰ کردار کا حامل ہو اس قسم کا کوئی کام کرے. تو بہرحال ایک چیز یہ بھی ہوئی. اچھا ایک سوال ایک طالبہ کا کسی کا تھا کہ بہرحال ہم بہت سنتے رہتے ہیں یہاں پر, ایک سوال یہ تھا اور یہ بہت چیزیں یہاں پر مختلف تعلیم دین کے سلسلے میں بیان ہوتی ہیں, لیکن کسی نے کہا کہ بھائی ہمارا اس کے باوجود بھی پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے. تو اب براہ راست آپ لوگوں سے بھی اس کا واسطہ ہے. تو بہرحال دیکھیے, اصل بات بہت ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء ایک چیز لکھتے ہیں کہ آپ نا اس چیز کی اہمیت کو بھی سمجھیں. دیکھیے چند گھنٹوں کی اگر آپ زحمت گرفتار کر لیں گی حصول علم دین کے لیے تو ساری زندگی کی ذلت سے, یعنی کہا جاتا ہے کہ علم کے لیے تھوڑا سی ذلت کو برداشت کر لینا چند گھنٹوں کی, یہاں تو خیر کوئی ذلت بھی نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہ تھوڑی سی زحمت کو برداشت کر لینا ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں شرمندگی اور ذلت سے انسان کو بچا لیتا ہے. تو مکمل توجہ سے کام لیں, سرسری طور پر علم دین کو نہ پڑھیں. دیکھیے میرا یہ آپ سے ہے کہ بہت سرسری سا بس آئے, بقرعید گوشت کھاتے ہوئے اتنا دن بھی ہو گئے, اس کے باوجود بھی اکثر طالبات مثلا آج چھٹی کر گئیں کہ کتنے دن کی چھٹی چاہیے, ہر وقت چھٹی. یہاں پہ پہلے کتنی چھٹیوں کی ماشاءاللہ سے امن و امان کی صورت حال ایسی کہ ہر وقت ہی چھٹیاں ہی رہتی ہیں. تو بہرحال تو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے, جب تک آپ توجہ مکمل طور پر نہیں دیں گی اور سرسری سے صرف رہیں گی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی کرنیں جب کسی ایک جگہ پہ ہم اس کو مرکوز کر دیں, کنسنٹریٹ کر دیں, تو اس جگہ پہ آگ بھی لگا سکتی ہیں. اس کی بڑی اہمیت. اور
اگر بہت سی طالبات اس وجہ سے بہت سی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتی، مثلا شادیاں نہیں ہوئی، تربیت اولاد کی کوئی بات ہو رہی ہے، یا کوئی بہت سی اس مرحلے سے گزر چکی ہیں، مثلا اب ان کو کوئی خاص انٹرسٹ محسوس نہیں ہوتا اس کے اندر. کسی کا مثلا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو کاروبار کے مسئلے یا مثلا بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے مسئلے اگر بتائے جائیں تو اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کے خود غرضانہ سوچ بھی علم دین کے اندر نہیں ہونی چاہیے. معاشرے میں تبلیغ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، علماء اور مراجع ان کا کیا واسطہ مثلا خواتین کے مسائل سے، وہ کہتے ہیں کسی عورت کو مقرر کرتے ہیں بھائی تم اس میں ان کے اندر اجتہاد کرو. نہیں، وہ کیونکہ لوگوں کو بتانا ہے، ان کی عبادات صحیح کروانی ہے تو اس کے اندر جو ہے عرق ریزی کرتے ہیں اور مسائل فقہ کو جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر ہمارا فی الحال میراث کے مسئلوں سے واسطہ نہیں ہے تو ہم میراث کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہ لیں. تو دل ہمارا اس وجہ سے نہیں لگتا کہ بعض اوقات ہماری خود غرضانہ سوچ بھی ہوتی ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ اور پسند کا کوئی بس ایک ٹاپک چاہیے، اس پہ اگر گفتگو ہو تو ہم بڑے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. میں ایک اور آپ کو مثال دوں. گراہم بیل جو تھا جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، اس کی خود اپنی بیوی اور اس کی ماں دونوں بہری تھیں، ڈیف، سنائی نہیں دیتا تھا دونوں کو. دیکھا جائے تو اس کا کیا ہے کہ نہ بھائی میری نہ بیوی سن سکتی ہے فون کو، نہ میری ماں سن سکتی ہے، میں ٹیلی فون کیوں ایجاد کروں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا، اور شاید جتنی بھی ایجادات ہیں اب تک ہوئی ہیں اس میں ٹیلی فون سے بہتر کوئی بھی ایجاد نہیں. اب جس کا مس یوز بہرحال موبائل فون کی صورت میں شروع ہو گیا ہے، لیکن بہرحال جو ایجاد کے حوالے سے جو بہترین ایجاد کہی جاتی ہے اس سے زیادہ اچھی کوئی ایجاد نہیں اب تک. تو بہرحال لوگوں کی بہبود کے حوالے سے آپ پڑھیں. دیکھیں استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقط آپ کے لیے دروازہ کھولنا ہوتا ہے، داخل آپ کو خود ہونا ہے اس کے اندر. دیکھیں اساتذہ یا بزرگ جو بھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں اسے مکمل توجہ سے سنیں، ان کو کوئی فضول باتیں نہ سمجھا کریں. یہ وہ سڑک ہے جس پر سے اب آپ کو گزرنا ہے، اور یہ افراد اس سڑک سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ جو بھی آپ کو پیچ و خم بتائیں گے، رستے کے سپیڈ بریکر آپ کو بتائیں گے، ساری رکاوٹیں بتائیں گے، اس سے نکلنے کے طریقے آپ کو پہلے سے بتا دیں گے. کیا ضرورت ہے کہ جب اس روڈ پہ آ جائیں پھر ٹائر پنکچر ہوں اور بار بار مختلف مصائب کے اندر آپ گرفتار ہوں، تو ان چیزوں کا پہلے سے دفیہ کر لیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات دل نہیں لگتا کہ ہم اپنے دماغ کو نا کھلا نہیں رکھتے. دماغ کو کھلے رکھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کوئی ڈھکن ہے اس کے اوپر سے ہم مثلا ہٹا رہے ہوں. دماغ کو کھلا رکھنا مثلا سنی سنائی جتنی بھی اب تک باتیں ہیں، جیسے استخارے کی گفتگو آئی، بہت ساری سنی سنائی باتیں جو تھیں آپ کے دماغ میں ان کو پہلے نکالنا پڑے گا، پھر اسلام کی صحیح بات کو دماغ میں بٹھانا پڑے گا. اکثر خواتین جو ہے نا وہ اپنی پرانی جو ان کی معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق صحیح اور غلط کو پرکھ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. تو بہرحال دماغ کو مسلسل کھلا رکھنا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہمارے جو دماغ ہیں یہ پیراشوٹ کی طرح سے ہوتے ہیں، یہ کام کرنا اسی وقت شروع کرتے ہیں جب یہ کھلے ہوئے ہوں. دیکھیے پیراشوٹ اسی وقت کام کرے گا نا جب وہ کھلا ہوا ہو. تو علی الخصوص ایک بات اور اس کا آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے، اور وہ ہے کہ وقت کا بڑا خیال رکھنا. وقت ہرگز بھی ضائع نہیں کرے. وقت پر لگا کے اڑ رہا ہے، ہر آنے والا لمحہ موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے ہمارے علماء اور خود ائمہ کی سیرت یہ تھی کہ ایک لمحہ ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ایک ایک لمحہ. جب یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کسی بھی صاحب عقل کے لیے یہ روا نہیں کہ دن کے اوقات کو 3 حصوں میں کے علاوہ کسی اور وقت میں استعمال کرے. نمبر 1 تلاش معاش میں یعنی روزگار کے سلسلے میں. نمبر 2 امور آخرت میں. اور نمبر 3 یعنی دن کے 3 حصوں میں 24 گھنٹے کو ڈیوائیڈ کرے. تلاش معاش کے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے امور آخرت، اور 8 گھنٹے اپنے مثلا لذت و آسائش کے لیے. گھنٹوں میں نہیں اگر ہو تو یعنی دن کو 3 حصوں کے اندر اپنے تقسیم کرے. اور بعض میں یہ بھی ہے کہ یہ جو تیسرا جو حصہ ہے اس کو بھی اس وجہ سے تاکہ پہلے 2 حصوں کے لیے مدد فراہم ہو سکے، اس وجہ سے اگر کسی سیر و تفریح میں بھی اس کو اگر لگانا چاہتا ہے. تو مومنین کی جو خصوصیات بتائی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ فضول اور بے مقصد کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں اپنا. اور سورہ فاطر میں تو باقاعدہ جملہ یہ ملتا ہے
کہ جب یہ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے ایسے افراد اور یہ وہاں جا کر فریادیں اور دعائیاں دے رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم دوبارہ دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں، ہم نے بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، تو پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس میں اگر کوئی شخص تذکر حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنی بڑی عمر دی تو تھی تمہیں، 50 سال 55 سال 60 سال 65 سال 70 سال، جتنی بھی عمر تم کو دی تھی تو بہت وقت تھا کہ تم اس کے اندر اعمال صالحہ کر لیتے، تم کہاں اپنے فضول وقت کو ضائع کرتے پھر رہے تھے؟ اب یہاں پر تم اپنے فذوقوا، اب مزہ چکھو اس عذاب کا۔ اور بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ ان آیات کے اندر فضول وقت کو ضائع کرنے کی کس حد تک جو ہے اس کی ممانعت آئی، اور یہی وجہ کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ اپنی عمر کے بارے میں درہم و دینار سے زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کرو، بہار کے اندر بھی جو روایت۔ اور دیکھیے جو بھی آپ اگر نیک کام میں یا علم دین کے اندر اس وقت کو اگر آپ نہیں لگائیں گی تو آپ کو لا محالہ اور قسم کے فضول کاموں میں اس وقت کو لگانا پڑے گا۔ مال کو اگر راہ خدا میں خرچ کی نہیں کیا جائے گا تو مال کو فضول چیزوں کے اندر ضائع کرنا پڑے گا، کبھی اسراف میں ضائع ہو جائے گا، کبھی کسی اور چیز میں ضائع ہو جائے گا۔ جب یہ امیر المومنین فرماتے تھے کہ المومن مشغول وقتہ، مومن ہر وقت مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے، مثبت پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں۔ اور چھٹے امام بھی فرماتے تھے کوئی بھی چیز تمہارے لیے تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کا بڑا خیال رکھیں۔ اور علماء کی بھی ہم سیرت دیکھتے ہیں کہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جب کبھی بھی باقاعدہ ایران میں دورہ تفسیر قرآن ہوتے ہیں، یا آیت اللہ جعفر سبحانی کے جو کہ درس قرآن دے رہے ہیں، کتنی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے توجہ کے ساتھ۔ آیت اللہ صادق شیرازی ہیں، خواتین کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، باقاعدہ خواتین آتی ہیں، نوٹس بناتی ہیں۔ نوٹ سے بڑا اچھا ایک اور بھی چیز یاد آئی ہے کہ بہرحال ام رباب گروپ کے متعلق ایک شکایت میری ذاتی طور پر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی لیکچر میرے پاس لکھا ہوا ان کا